نبی نے فرمایا یہ نہیں کرنا. تو جب نبی کی قبر پہ میلہ لگانا حرام, تو کسی بزرگ کی قبر پہ میلہ لگانا جائز ہوگا؟ کوئی نبی سے بڑھ کر بزرگ ہو سکتا ہے؟ فلانی قبر پہ آج عرس ہے, آج فلانی قبر پہ عرس ہے, آج فلانی قبر پہ عرس ہے, آج فلانی قبر پہ عرس ہے. صحابہ کے دور میں دکھاؤ ابو بکر کی قبر پہ کوئی عرس ہوا؟ آج کے بزرگ ابو بکر سے بڑے ہیں, معاذ اللہ نبی سے بڑے ہیں, عمر سے بڑے ہیں, عثمان سے بڑے ہیں, سیدنا علی سے بڑے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. جب ان کی قبروں پہ عرس نہیں ہوتا تھا تو لیاری والو تم کیوں قبروں پہ عرس کے لیے جا رہے ہو؟ تو عقیدے میں عقیدہ توحید, اسلام میں قبر پرستی بولو نہیں. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کا فون آیا, مفتی صاحب میرے آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے, دعا کر دیں. میں نے دعا کی, اللہ شفا دے. کہتے ہیں کوئی علاج؟ میں نے کہا ڈاکٹر کہتے ہیں میں علاج سے تھک گیا ہوں, مجھے کسی نے کہا ہے فلاں جگہ بابا کا مزار ہے, وہاں جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا میرے بھائی بابا جو قبر میں ہیں آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, ان بابے کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. کیا خیال ہے؟ جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دھڑ کام کر رہا ہے تو قبر میں کیوں ڈالا ان کو؟ مردہ ذرا سا بھی ہل جائے نا, پورا دھڑ تو آپ کسی مردے کو نہلا رہے ہو, اس کی انگلی تھوڑی سی یوں ہلی تو اس کی جگہ آپ لیٹے ہوئے ہوگے, تختے پہ کون لیٹا ہوا ہوگا؟ مردہ آپ نہلا رہے ہو مردے کو, بس اس نے آنکھ مار دی ہلکی سی, پروگرام بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ بھائی مر گیا آدمی, یہ تو ہل رہا ہے. تو خیر, تو بھائی مسجدیں ہیں حاجتیں پوری کرنے کے لیے, قبر والا تو خود دعا کا محتاج ہے کہ اس کی دعا, اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کی بخشش کرے. آپ ان سے جا کے مرادیں مانگ رہے ہو, یہ بابے ہمیں کیا کریں گے؟ ٹھیک کریں گے. تو جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. عقیدہ کیا کرنا ہے؟ توحید. قبروں پہ مت جاؤ, جب اللہ پہنچائے گا نا اس وقت چلے جانا, سمجھ رہے ہو؟ اس سے پہلے اگر قبرستان جانا ہے تو آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جا کے دیکھا کرو, پہنچ گئے ہم بھی پہنچ جائیں گے. قاری صاحب کا لطیفہ مجھے جب بھی قبرستان سناتا ہوں نا, لطیفہ مجھے بہت یاد آتا ہے. وہ ایک قاری صاحب تھے نا, بیمار نہیں ہوتے تھے. یہ میں چٹکلے سے سنا دوں تھوڑا آپ لوگ فریش رہیں, بس بات کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں جلدی جلدی. ایک قاری صاحب تھے, بیمار نہیں ہوتے تھے, چھٹی نہیں کرتے تھے. ان قاری صاحب کا نام تھا قاری عبد الغفور. بچے ہوتے ہیں مدرسوں کے بڑے شرارتی. بچوں نے بولا قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے, کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ بیمار ہو جائیں. تو ایک بچے نے کہا میں بیمار کرتا ہوں قاری صاحب. قاری صاحب کی عادت تھی جب بھی قبرستان سے گزرتے السلام علیکم یا اہل القبور ایسے کہتے تھے نا. ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے لیٹ گیا. قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور, بچے نے آواز ماری وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے. قاری صاحب کیا ہو گئے؟ بے ہوش. بچے نے کہا ہو گیا کام. تو جب قبر میں جانا ہوگا بولو چلے جائیں گے. اگر قبروں پہ جا کے مرادیں مانی ہیں تو قبر میں جا کے حساب ہمارا اچھا نہیں ہوگا, پھر بہت برا انجام ہوگا. تو ہاں میں آ رہا تھا اس پر کہ دیکھو عقیدہ ہم نے کون سا رکھنا ہے؟ وہ عقیدہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو پیغمبر نے ہمیں کیا بتایا؟ ایک خدا ہے یا بہت زیادہ خدا ہیں؟ ایک. اچھا, مشرکین مکہ سے بھی جب کہا جاتا تھا نا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, بھائی بتاؤ کتنے خدا ہیں, کس نے آسمان و زمینوں کو بنایا؟ کہتے تھے ایک اللہ, ایسے اشارہ کر کے کہتے کتنے؟ ایک اللہ. تو اس کا مطلب پھر تو مشرکین بھی مشرک نہ ہوئے. بھائی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک خدا کو یا ایک گاڈ کو مانتے تھے ایک گاڈ ہے, لیکن پھر بتوں کے سامنے بھی جھکتے. وہ کہتے تھے اللہ نے ان بتوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں, یہ بزرگوں کی مورتیاں ہیں, یہ بزرگ لوگ گزرے ہیں, بڑے بڑے بزرگ, ان کی مورتیاں ہیں. تو جیسے حکومت کچھ کام خود کرتی ہے, کچھ پروٹوکول وزیروں کو دے دیتی ہے, اختیارات دے دیتی ہے, ہمیں جب پانی لیاری میں چاہیے ہوتا ہے
تو ہم ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں یا علاقے کے جو بھی علاقے کا بڑا ہے اس کے پاس جاتے ہیں؟ یار علاقے کے بڑے کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے اس کو اختیار دیا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے بھی بہت ساروں کو اختیار دیے ہوئے ہیں. تو اسلام جو توحید لے کر آیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ نا 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 نا، اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیا. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. لہذا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے. اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو، فرشتوں کو اور مختلف مخلوقات کو اختیارات دیے ہوتے تو اللہ کہتے ہیں میں نے اختیارات دیے اس لیے کہ مجھ سے بھی مانگ لو، چاہے جا کے ان سے مانگ لو. نا نا نا، اللہ نے کہا صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے. یہ عقیدہ ہمیں کس نے رکھنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. عید میں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نبی فرمایا یہ نہیں کرنا. تو جب نبی کی قبر پہ میلہ لگانا حرام تو کسی بزرگ کی قبر پہ میلہ لگانا جائز ہوگا؟ کوئی نبی سے بڑھ کر بزرگ ہو سکتا ہے؟ فلانی قبر پہ آج عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے. صحابہ کے دور میں دکھاؤ ابو بکر کی قبر پہ کوئی عرس ہوا؟ آج کے بزرگ ابو بکر سے بڑے ہیں، معاذ اللہ نبی سے بڑے ہیں، عمر سے بڑے ہیں، عثمان سے بڑے ہیں، سیدنا علی سے بڑے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. جب ان کی قبروں پہ عرس نہیں ہوتا تھا تو لیاری والو تم کیوں قبروں پہ عرس کے لیے جا رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ گاہیں اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا. اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو. تو اگر کوئی سچی مچی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا تو وہ آپ کی تعلیمات کے مطابق پکارے گا کس کو؟ اللہ کو پکارے گا. نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیسے؟ نبی کی مخالفت کر کے نہیں، نبی کی تعلیمات کو فالو کر کے. تو لیاری والو اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے دیے ہیں، دو راستے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. دیکھو اگر آپ قرآن کی بات کو نہیں مانتے، ادھر توجہ میری طرف، تو مجھے بتاؤ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے جس سے آپ کو ہدایت ملے؟ ہے بھائی؟ امریکہ کے کہنے پہ چلو گے، امریکہ بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جاپان بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بھائی؟ تو بھائی کھڑے نہ ہو، کوئی بھی بیٹھ جائیں، ایسا نہ اوپر سے بندہ نیچے گرے دھڑام سے، بیٹھ جائیں آرام سے، شاباش.